آج انشاءاللہ چھٹے پارے سے چند مضامین آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا۔ چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے بہترین ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کی تشہیر کرنا پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ جا کر بتائے کہ میرے ساتھ یہ برا ہوا، وہ بھی کہاں جا کر بتائے؟ حاکم کو بتائے، جس نے اس کو انصاف دلانا ہے اس کو بتائے، نہ یہ کہ ادھر ادھر معاشرے میں کہتا پھرے۔ یہ اتنا بہترین اصول ہے بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے، آپ کو اسلام کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا۔ بہترین اصول ہے۔ آج آپ معاشرے میں برائی کی تشہیر کو بند کر دیں، آپ یقین جانیے 50 سے 70% جرائم آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں دکان پہ تالا شریف کے لیے لگتا ہے، چور کے لیے نہیں لگتا۔ شریف بندہ ہے، اس کا ذہن چوری کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ دکان کا شٹر ڈاؤن ہے، تالا لگا دیا ہے، وہ تالا توڑے گا نہیں، چوری نہیں کرے گا۔ لیکن دکان کھلی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، ایک دن شریف گزرا، اس نے دیکھا کوئی نہیں، دوسرے دن گزرا، تیسرے دن، چوتھے دن، ایک نہ ایک دن شیطان اسے بہکائے گا کہ کچھ اٹھا ہی لو، دکان کھلی ہے، چوری کر ہی لے گا۔ برائی کی تشہیر جب معاشرے میں کی جاتی ہے، وہ شریف انسان جو برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب روز روز اس کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ بھی اس وادی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ رب نے منع فرما دیا کہ برائی کو سر عام بیان ہی مت کرو۔ چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے لاہور میں، اب بتائیں ہمیں کراچی والوں کو اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے؟ خبر چلے گی، پورا پاکستان سنے گا۔ ڈکیتی کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ واردات ایسی ہوئی ہے، بھاگنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ ایسے بھاگے ہیں، بعد میں پولیس کا کارنامہ بھی بتائیں گے کہ پتہ چلا کہ جی وہ واردات جیلی تھی، چھوڑ دیا گیا۔ اگلے کو بتا دیا جاتا ہے کہ یوں آپ نے پولیس والوں سے جان چھڑانی ہے، یہ کرنا۔ سارے طریقے تو آپ خود بتاتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں کہ معاشرے میں برائی پھیل گئی۔ تو رب نے اصول بیان فرمایا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کو عام بیان کرنا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ حاکم کے پاس جائے، اپنی فریاد کروائے، انصاف حاصل کرے، بس۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ روز روز تماشا لگا ہوا ہوتا ہے، الف سے لے کر یا تک پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، سارا کچھ دکھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، بعد میں شور مچاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ابتدا ہی چھٹے پارے کی اس اصول سے ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی میں تفریق نہیں کرنی، ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، جن کا نام قرآن میں ذکر ہوا ان کا اس تخصیص کے ساتھ، نام کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی، ان کو ماننا ضروری ہے۔ حدیث میں جن کے نبی ہونے کا نام کے ساتھ ذکر ہوا ان کو نام کے ساتھ نبی ماننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جن کا نام کے ساتھ ذکر نہیں ہوا، اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم سب کو نبی مانتے ہیں، ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہیں، یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم انہیں نبی نہیں مانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے۔ فقط واحد امت ہے، واحد ملت ہے، امت مسلمہ، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری نبی تک، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک امت ہے۔ تو رب نے بتا دیا کہ ایمان اصل میں یہ ہے نبیوں میں تفریق نہ کی جائے، سب پر ایمان لایا جائے، جو ایسا نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہودیوں کے ناجائز مطالبات، یہودی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا کی فسادی ترین قوم ہے۔ جس قوم نے انبیاء کو قتل کرنے سے نہ چھوڑا ہو، وہ قوم باقی کسی کے ساتھ کیا بھلائی کرے گی؟
یہ وہ لوگ ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو روڈ پہ کھڑا کر کے گولیاں ماریں گے، اگلے دن اخبار میں اشتہار لگا دیں مسلمان دہشت گردوں نے انہیں مار دیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ ان کے ناجائز مطالبات کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں آسمان سے اترتی ہوئی آ رہی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھیں یا آسمان سے فرشتہ اترے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ایمان لائیں گے۔ تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میرے پیارے حبیب، یہ یہودی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح کے بے جا مطالبات کر چکے ہیں۔ یہ کئی بے جا مطالبات، ان کی روش ہی ایسی ہے۔ بدباطن لوگ ہیں یہودی، بدترین قوم ہے دنیا کی، فسادی ترین قوم ہے یہودی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے دنیا کے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ مسلمان تو بچتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے علاوہ یہ باقیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، دوست بنا کے رکھیں گے لیکن جہاں موقع ملا سانپ کی طرح ڈسیں گے، اپنا مطلب پورا کرنا ہے بس۔ تو ان کے ساتھ ہی یہودیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا، پھر اس کے بعد جو عہد شکنی کی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، یہ قتل نہیں کر سکے۔ انہوں نے تو پوری کوشش کر دی تھی۔ اب دیکھیں جو قوم اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آتی، وہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے سے کب باز آئے گی؟ یا وہ دنیا میں باقی فتنہ فساد برپا کرنے سے کب باز آئے گی؟ وہ تو اپنے مقاصد میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اپنے مقصد کے لیے نبیوں کو بھی شہید کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور تنزیہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم تو کیا مانیں، ہمیں تو حقیقت نظر ہی نہیں آتی۔ دین اسلام کے بارے میں کہتے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے، ہم اسے کیسے تسلیم کریں، کیسے مانیں۔ اللہ اکبر۔ متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے چھٹے پارے میں۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء ختم ہوتی ہے، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، تو یہاں پہ چھٹے پارے میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر بھی کچھ انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے۔ میراث کا ایک مسئلہ باقی تھا۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان فرمائے تھے، پانچویں میں، تو چھٹے پارے میں بھی ایک مسئلہ باقی تھا۔ ایسا شخص جس کی بالکل اولاد ہی نہ ہو، کوئی وارث ہی نہ ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، اس کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے تو اس کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو، دنیا کے جو معاملات آپ نے کرنے ان کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو، ان کو توڑو نہیں۔ ایک بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کہاں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور کہاں مدد نہیں کرنی، کہاں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے کہاں نہیں دینا، بہترین اصول ذکر فرما دیا۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ بس مسلمان کو بتا دیا تم نے جس راستے پہ چلنا ہے وہ یہ راستہ ہے، اگر تمہارا بھائی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ کرو، اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو خبردار اس کا ساتھ مت دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہ صرف پیچھے ہٹو بلکہ اس کو بھی روکو کہ خبردار جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حرام جانوروں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، کن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ طہارت، وضو، غسل اور تیمم کے مسائل ذکر فرمائے۔ تیمم کے متعلق کل بھی عرض کیا تھا، وضو کے جو 4 فرض ہیں ان 4 فرائض کا ذکر سورہ مائدہ میں ہوا ہے۔ منہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، ان 4 کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے شرکیہ عقائد، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وہ 3 خدا مانتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، وہ تین خدا مانتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ان کے شرکی عقیدے کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ رب نے فرمایا ایسا اللہ تعالیٰ نے تم سے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا کہ تم اللہ کے پیارے اور اس کے بیٹے ہو، تم نرے انسان ہو، تم نرے انسان ہو۔ ایمان لاؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، مشہور و معروف واقعہ ہے جو آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ ایک قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی دوسرے وقت میں، پہلے وقت کا بیٹا دوسرے وقت کی بیٹی، تو پہلے وقت کی بیٹی دوسرے وقت کا بیٹا، یوں آدم علیہ السلام ان میں نکاح کیا کرتے تھے۔ قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی تھی، خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ لیوزہ پیدا ہوئی تھی، وہ صورت میں اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اقلیمہ تھی۔ تو قابیل نے ضد کر لی کہ میں نے نکاح کیا تو اقلیمہ سے ہی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اقلیمہ تمہاری بہن ہے، تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس سے نکاح حابیل کا ہوگا۔ لیکن وہ نہ مانا، اڑ گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ تو حابیل نے ایک بکری اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی، اور قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، وہ قربانی والی چیز کو کھا لیتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو آگ آئی تو آگ نے حابیل کی بکری کو کھا لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، لہٰذا اقلیمہ کا نکاح اس سے ہوگا۔ لیکن وہ قابیل جو تھا وہ اڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں نے کیا نکاح تو اسی سے کروں گا۔ پھر حابیل سے کہنے لگا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، قابیل بھی اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ حضرت حابیل کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ بھی انہوں نے ساتھ ذکر بیان فرمائی، وجہ خود انہوں نے ذکر فرمایا اس لیے تاکہ گناہ جتنا بھی ہو سب تیرے سر ہو، میرے سر کچھ نہ آئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جھگڑا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا، فسادی لوگ اگر فساد پھیلا بھی رہے ہوں تو بندہ مومن کو کوشش کرنی چاہیے بھائی تم یہ کر رہے ہو میں نہیں کروں گا، میں تمہیں جواب نہیں دیتا، جاؤ تم ہی کرو، میرا گھر لوٹ رہے ہو جاؤ لوٹو، جاؤ مجھے اللہ اور دے دے گا۔ مقابلہ ہی نہ کرے بندہ، جائے پھر، تاکہ جتنا بھی گناہ ہے سارے کا سارا اسی کے کھاتے میں جائے۔ ویسے میں نے غلط مثال دے دی، کوئی مال وغیرہ لوٹ رہا ہو تو حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ حدیث شریف ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص میرا مال مجھ سے چھینے تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اسے مال نہ دو، اس کا مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم شہید ہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو فرمایا اگر تم اس کو قتل کر دو تو وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اسی پارے میں، چھٹے پارے میں چور اور ڈاکو کی سزا کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ڈاکوؤں کے لیے تو رب نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں سولی چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، انہیں نشانی عبرت بنا دو انہیں۔ اسلام نے بہت سخت سزا مقرر کی ہے، کاش اسلامی قانون نافذ ہو جائیں، آپ یقین جانیں معاشرے میں امن ہی امن ہو جائے ہر طرف۔ اصل میں آپ کا جو صاحب اقتدار طبقہ ہے نا، 2 4 1 2 کے سوا باقی سب چور ڈاکو ہیں، تو انہوں نے کہا معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ قانون نافذ کرنے، ان کو پتہ ہے ہمارا دھندا ہی بند ہو جائے گا۔ یہ کام تو وہ لوگ کریں گے نا جو خود نیک نیت ہیں، صاف ستھرے ہیں،
جو بندہ خود چور ڈاکو ہو تو وہ کہاں ایسے قانون اصول نافذ کرے گا کہ معاشرے سے یہ فساد، یہ چیزیں ختم ہو جائیں ہیں؟ اللہ. چور کی بھی سزا ذکر فرمائی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اور اچھا، یہ قابیل اور حابیل کا ذکر کر رہا تھا، تو قابیل پھر نہ مانا تو یہ اقلیمہ کو لے کر یمن کی طرف بھاگ گیا، اور یہ تھا بڑا خوبصورت. لیکن جب اس نے حابیل کو قتل کیا تو اسی وقت اس کا رنگ سیاہ کالا ہو گیا. اللہ. حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے اور اس سے فرمایا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت برسی ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے. حضرت حابیل کے قتل کے بعد 100 سال تک آدم علیہ السلام ہنسے نہیں ہیں اس غم اور پریشانی میں. بیٹے کے قتل، دنیا کا سب سے پہلا قتل حابیل کا ہوا، کرنے والا قابیل تھا. دنیا کا سب سے پہلا کافر یہی قابیل تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی. دنیا کا سب سے پہلا کافر. یہ یمن کی طرف بھاگ گیا. وہاں جب پہنچا تو شیطان اس کے پاس آ گیا. شیطان نے کہا حضرت جی تمہیں پتہ نہیں کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے. دراصل وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کو پسند کیا اور اس کی قربانی اٹھا لی، اور تم تو آگ کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے. اس وقت اس بے وقوف انسان نے، قابیل نے، آگ کی پوجا شروع کی. دنیا کا سب سے پہلا بت پرست مشرک بھی یہی بنا. سب سے پہلے آگ کی پوجا بھی اسی قابیل نے شروع کی شیطان کے ورگلانے پہ. اس کے بعد دنیا میں کفر پھیلا، ورنہ اس سے پہلے تو نہیں تھا. اللہ. اس کے بعد قرآن کریم میں رب نے ذکر فرمایا ہے قابیل کے بعد اب جو بھی کسی کو نہ حق قتل کرے گا اس قتل کا گناہ قابیل کے سر میں لازمی جائے گا. بندہ مومن کو ہر کام شروع کرتے وقت کوئی بھی کام کرے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ کہیں میرے بعد یہ کام لوگ کریں، مجھے اس کا ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. سوچ لینا چاہیے بندے کو. ہمارے فنکار حضرات، اداکار حضرات تو بڑے ذوق و شوق سے کام کرتے ہیں، انہیں سوچ لینا چاہیے ہماری پیروی جو بھی کرے گا اس کا گناہ ہمارے گل کے پھندے کا بھی پھندا بنے گا، توک بنے گا. اللہ کرے ہم نیک کام شروع کریں، اپنے پیچھے نیکیاں کرنے والوں کو چھوڑ جائیں. جی مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، لوگ دیکھیں تو آپ کے اس نقش قدم پہ چلیں. جس طرح گناہ قابیل کے سر پہ لکھا جائے گا نا، اسی طرح نیکی کرنے والے کی نیکیاں بھی اس کو دی جائیں گی. قابیل کے بارے میں پھر آتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا. اس اندھے بیٹے نے قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا تھا. قابیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے جس پہ جنتی کھانے ہوں، ہم کھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. انہوں نے عرض کی حضور ہم نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، اللہ کی قدرت کا یقین ہو، آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو. سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو. اللہ. جب انہوں نے 30 روزے رکھ لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل فرما، یہ ہمارے اس وقت کے لوگوں کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اتنی بڑی نشانی مانگی ہے، بیٹھے ہوئے یہاں پہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو. اللہ. تو رب نے فرما دیا تھا اگر اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا تو پھر ان کو دگنا سزا ہوگی، ان کا عذاب سخت ہوگا. یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے کی ممانعت تھی، انہوں نے کیا. داؤد علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی، بندر اور خنزیر بنا دیا، مسخ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مائدہ دسترخوان وغیرہ اتر گیا تو اس کے بعد ان کی امت میں بھی کچھ لوگوں نے نافرمانی کی. روایت میں آتا ہے کہ 5000 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے
5,000 ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے خنزیر بنا دیا تھا۔ اللہ اور اس کے نبی سے اتنا بڑا معجزہ مانگا، قدرت کی نشانی مانگی، پھر اس پہ ایمان بھی نہ ہو تو پھر رب کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ قصاص کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قصاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زخم کے بدلے زخم، اس میں دیت۔ جو بھی ظلم کرے گا اس کا بدلہ اس کو چکانا ہوگا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن دولت کام نہیں آئے گی کہ بندہ فدیہ دے کر اپنی جان اللہ کے عذاب سے چھڑا لے۔ فرمایا اس وقت جتنی بھی دولت ہوگی وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت کام صرف ایمان آئے گا، حسن اعمال آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے، حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد